بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لعلی خلق عظیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بزرگان محترم اور عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن مجید کے سورہ قلم سے ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی گئی ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جس کو حدیث پاک کہتے ہیں آپ کو پڑھ کر سنایا گیا ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو بیان فرمایا ہے، اور اس کے بارے میں گواہی دی ہے کہ بے شک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اخلاق کے بہت ہی اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ اور حدیث پاک میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ شخص کامل ایمان والا ہے جس کے اخلاق بہت اچھے ہیں، جو اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ تو قرآن مجید کی آیت میں اور حدیث پاک میں جو بنیادی بات سمجھائی یا بتائی جا رہی ہے وہ اخلاق کے سلسلے میں ہے کہ اخلاق کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے، اس کو بڑا درجہ حاصل ہے، اس اعتبار سے کہ ہم کو اور آپ کو اپنی زندگی میں اخلاق سے اپنے کو مزین کرنا ہے، اپنے اندر اخلاق پیدا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یوں تو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، بہت ساری چیزیں ہم کو اور آپ کو انعام اور نعمت کے طور پر دی ہیں۔ سب سے پہلی یہ سب سے بڑی چیز ایمان کی دولت ہے۔ یہ وہ دولت ہے جو دوسرے انسانوں سے ہم کو اور آپ کو ممتاز کرتی ہے، اور ہمارے رب سے ہمارے رشتے کو، تعلق کو جوڑتی ہے اور مضبوط بناتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان سب سے بڑی دولت ہے، اور اس کے بعد سب سے بڑی طاقت ہم کو اخلاق کی طاقت دی گئی ہے۔ اگر کوئی اس طاقت کو استعمال کرتا ہے تو وہ لوگوں کے دلوں پر راج کرتا ہے، زمانہ اس کا شاہد ہے اور لوگ اس کا تجربہ بیان کرتے ہیں کہ جو اخلاق والا ہوتا ہے وہ لوگوں کے دلوں پر راج کرتا ہے، لوگ اس کو عزت کی اور احترام کی نظروں سے دیکھتے ہیں، سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی آیت میں اور حدیث پاک میں ہم کو اور آپ کو جو میسج دیا جا رہا ہے، جو پیغام دیا جا رہا ہے، وہ اخلاق کا پیغام ہے کہ ہمیں اخلاق کو اختیار کرنے، اخلاق کو پیدا کرنے، اخلاق کو بڑھانے کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے۔ اور میں نے کہا آپ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتیں دی، بہت سی عنایتوں سے ہم کو نوازا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، نہیں کر سکتے، نہیں گن سکتے۔ ان میں سے ایمان کی دولت اور اخلاق کی طاقت، یہ سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس دولت کو سمجھنا، اس طاقت کا اندازہ کرنا اور زندگی میں اس کو لانے کا اہتمام کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ جس شخص کا اخلاق اچھا ہوگا، بلند ہوگا، وہ کامل ایمان والا بندہ ہے۔ تو ایمان کی تکمیل کا اشارہ دیا گیا ہے کہ اخلاق بلند ہوگے، اخلاق اچھے ہوں گے، با اخلاق ہوگا تو کامل ایمان والا بندہ ہوگا۔
تو کہیں نہ کہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے اخلاق کو اچھے کرو، اپنے اخلاق کو بلند کرو، اپنے اندر اخلاق پیدا کرو، تو تمہیں مکمل مسلمان ہونے کی خوشخبری دی جا رہی ہے کہ کامل ایمان والے ہیں اللہ کے وہ بندے ہیں جن کے اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں، جن کا کردار بہت اچھا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہم جو عبادت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے، لیکن اخلاق کا تعلق اللہ کی مخلوق سے ہے، اللہ کے بندوں سے ہے، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو عبادت میں کمی کوتاہی کو معاف فرما دیں، کیونکہ یہ ان کا معاملہ ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے، معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن اخلاق کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کو اپنی مخلوق کے ساتھ خاص کر کے رکھا ہے، اپنے بندوں کے ساتھ خاص کر کے رکھا ہے۔ تو کسی کے ساتھ بد اخلاقی کا معاملہ کیا جائے، احترام کا معاملہ نہ کیا جائے، کسی کا دل دکھایا جائے، کسی کو ستایا جائے، تو جب تک کہ یہ بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، عبادت میں کمی کوتاہی کو اللہ معاف فرما دیں گے انشاءاللہ، لیکن کسی بندے کا دل دکھایا ہے، اس کے ساتھ بد اخلاقی کی ہے، اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہے کہ اس کا دل دکھا ہے، یہ بات اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے، اس پر مؤاخذہ ہوگا، پکڑ ہوگی۔ دنیا میں معافی تلافی ہو جائے بہت اچھا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو روز قیامت تو اس مرحلے سے گزرنا ہے، پھر کیا ہوگا وہاں پر ہمارا اور آپ کا معاملہ، ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں اللہ سے بھی اپنے تعلق کو جوڑنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بااخلاق رہنے کی ضرورت ہے، ان کا احترام کرنے کی ضرورت ہے، ان کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آنے کی ضرورت ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف حدیثیں ہم دیکھتے ہیں اور سننے کی کوشش کرتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ آپ نے اخلاق کے سلسلے میں کیا رہنمائی فرمائی ہے، اخلاق کے سلسلے میں کیا تعلیمات دی ہیں، جن کو سن کر، جن کو اختیار کر کے، جن کو زندگی میں لا کر، جن پر عمل کر کے ہم دنیا اور آخرت کی سرخروئی اور کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ زندگی اللہ نے بندگی کرنے کے لیے دی ہے۔ ہم سب کی ساری تگ و دو، ساری کوششیں، ساری محنتیں، سارے کام صرف یہ ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور بدلے میں ہمیں جنت میں داخلہ مل جائے۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے وہ سب سے بڑے کامیاب ہیں، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، اور دنیا کی زندگی تو سوائے دھوکے کے اور کیا ہے۔ قرآن کریم گواہی دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اگر تمہاری زندگی میں تمہارے اعمال، تمہاری کوششیں، تمہارے کام جنت حاصل کرنے کے لیے ہے، اس کے بنیاد پر اللہ قیامت میں جہنم سے بچا کر جنت میں داخلہ دے دیں، اس سے بڑی کامیابی نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ فقط فاز، وہ سب سے بڑی کامیابی ہے، وہ بندے سب سے بڑے کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے زندگی بندگی کرنے کے لیے دی ہے، اس زندگی کو اس کی بندگی میں لگائیے، اللہ رب العزت کے بندوں کے ساتھ احترام کا معاملہ کیجیے، انہیں رسپیکٹ دیجیے، یہ کہا جا رہا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر ابھارا ہے کہ زندگی کے شب و روز میں اللہ کے لیے نیک عمل کرتے جانا، زندگی کے شب و روز میں اچھے کام کرتے جانا، تاکہ روز قیامت تمہارے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے اور تمہیں کامیابی کی سوغات مل جائے، کامیابی کی خوشخبری مل جائے۔ تو ظاہر ہے کہ ہم اور آپ تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی ہم کو حاصل ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت ہمیں کامیاب فرما دے۔ اس کا ایک نسخہ ہمیں اور آپ کو دیا گیا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روز قیامت بندے کے اعمال کو تولا جائے گا، گنا جائے گا، اور آپ نے یہ فرمایا کہ اخلاق سے بڑھ کر وزندار بندے کا کوئی عمل نہیں ہے۔
اخلاق سے بڑھ کر کوئی بندے کا عمل وزندار نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ پلڑے کو جھکانے کے لیے جتنا وزندار عمل اس کے اندر ڈالا جائے گا وہ پلڑا اتنے ہی انداز سے نیچے جھک جائے گا اور اسی اعتبار سے ہماری اور آپ کی کامیابی یقینی ہو جائے گی. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے کو اخلاق سے مزین کرو. تمہارے اخلاق کا معاملہ یہ ہے، اخلاق کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بہت وزندار عمل ہے جو روز قیامت ہمارے اور آپ کے نیک عمل کے پلڑے کو انشاءاللہ جھکا دے گا. ہم سے اور آپ سے یہ کہا جا رہا ہے. تو اس حدیث میں یہ خوشخبری دی گئی ہے، یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ یہ اخلاق، دوسروں کے ساتھ احترام کا معاملہ کرنا، دوسروں کو رسپیکٹ دینا، اپنی بات چیت میں نرمی کا مظاہرہ کرنا، یہ سارے اخلاق ہیں. اس کا اختیار کرنا، اس کو اپنی زندگی میں لانا، جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، یہ بہت بڑا کام ہے، بہت وزندار عمل ہے. اس وزندار عمل کی وجہ سے روز قیامت اللہ تبارک و تعالی ہمارے نیک عمل کے پلڑے کو جھکا کر ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرما دیں گے انشاءاللہ. یہ پیغام دیا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یوں ارشاد فرمایا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیا کرتے تھے، پوچھا کرتے تھے، اور ان کا پوچھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دینا، اس جواب کی روشنی میں قیامت تک کے آنے والے انسانوں کا عمل کر کے اپنی آخرت کو کامیاب بنانے کا راز مضمر ہے، چھپا ہوا ہے. کہ صحابہ نہیں پوچھتے تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا تھا، صحابہ نہیں معلوم کرتے تو ہمیں بتایا نہیں جاتا تھا کہ تمہاری کامیابی کا راز کہاں ہے، تمہیں کون سی بات پر خوشخبری دی جا رہی ہے. ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معمولی نصیحت کر دیجئے، چھوٹی سی نصیحت کر دیجئے. تو آپ نے فرمایا کہ اخلاق اختیار کرو، اپنے اخلاق کو اچھا کرو، اپنے لیے دوسروں کے، اپنے دل میں دوسروں کے لیے جذبے کا احترام کا جذبہ پیدا کرو. بہت معمولی نصیحت تھی جس پر عمل کرنا بھی نہایت آسان ہے، لیکن ظاہر ہے کہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس نیت سے، اس جذبے سے عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ایسے ایک سائل آیا اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سوال کیے. ایک سوال یہ تھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں لے جانے والے اعمال کون سے ہیں؟ وہ کون سے کام ہیں جو بندے کو جنت میں لے جاتے ہیں؟ اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ وہ کون سے کام ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں جو بندے کو جہنم میں لے جاتے ہیں؟ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے 2 سوال کے جواب میں، پہلے سوال کے جواب میں 2 جواب دیے اور دوسرے سوال کے جواب میں 2 باتیں بتائی. انہوں نے پوچھا کہ جنت میں جانے والے اعمال کون سے ہیں، لے جانے والے کام کون سے ہیں؟ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تقوی اختیار کرو، اور دوسری بات فرمائی آپ نے کہ اپنے اندر بلند اخلاق پیدا کرو. اب تقوی کیا ہے؟ قرآن مجید جگہ جگہ کہتا ہے کہ اتقوا اللہ واتقوا اللہ فاتقوا اللہ. اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے بندو، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کے بندو، اللہ کے سامنے کھڑے رہ کر حساب کتاب دینا. اس کا خوف اپنے دل میں بٹھاؤ، اس کی طرف دھیان کرو کہ اس نے تم کو اپنی زندگی یہ بندگی کرنے کے لیے دی ہے. اور تقوی، خدا کا ڈر، اس کا خوف، اس کا استحضار، یہ مان کر چلنا کہ مجھے اللہ نے زندگی بندگی کرنے کے لیے دی ہے اور اس کا حساب کتاب لیا جائے گا. ایک روز اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر مجھے اپنی زندگی کا حساب کتاب دینا، یہ تقوی ہے. اور یقین جانیے کہ جب یہ تقوی آتا ہے، جب یہ تقوی دل میں پیدا ہوتا ہے تو بندے کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ گناہ کرنے کے اسباب ہیں، وسائل ہیں، جگہ ہے، وقت ہے، فرصت ہے، سب ہے، لیکن بندہ گناہ کے قریب نہیں جا رہا ہے. کیوں؟ اس نے یہ مان لیا ہے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھتے ہیں، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھتے ہیں. یہ تقوی ہے، یہ خدا سے ڈرنا ہے، یہ تقوی کہا گیا ہے، یہ تقوی اختیار کرنے کے لیے کہا گیا ہے.
تو قرآن مجید جہاں کہتا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یہ مان کر چلو کہ اللہ کے سامنے کیے کرائے کا حساب کتاب دینا ہے۔ اور یقین جانیے کہ جب یہ تقوی پیدا ہو جائے گا تو بھی زندگی میں کوئی موقع آ جائے، کوئی لمحہ آ جائے، کوئی جگہ ہو جائے، بندہ گناہ کے قریب نہیں جائے گا۔ اس نے یہ طے کر لیا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، یہ تقوی ہے۔ یہ تقوی پیدا کرنے کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تقوی پیدا کرو۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ اپنے اخلاق بلند کرو، اپنے اندر اخلاق پیدا کرو۔ اخلاق بہت آسان ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اخلاق پیدا کرنا بہت مشکل ہے تو یہ بہت غلط بات، بہت آسان ہے۔ ہم آپ جانتے ہیں کہ جب دوسروں کو احترام کے جذبے سے دیکھتے ہیں، دوسروں کو احترام دیتے ہیں تو ہمیں اس کے بدلے میں احترام ہی ملتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو دنیا کے اندر بھی کامیاب کرتی ہے، سکون، چین، اطمینان دلاتی ہے، اور آخرت میں بھی سرخرو کرتی ہے اور کامیاب کرتی ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا انہوں نے کہ جنت میں جانے والے، جنت میں لے جانے والے اعمال اور کام کون سے، تو آپ نے فرمایا کہ تقوی اختیار کرو اور اپنے اخلاق بلند کرو، اپنے اندر اخلاق پیدا کرو۔ اور جب پوچھا کہ دوزخ میں لے جانے والے اعمال کون سے ہیں، دوزخ میں پہنچانے والے کام کون سے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں ہیں، دو باتیں ہیں۔ ایک فرمایا آپ نے کہ فم، یعنی جس کے معنی آتے ہیں منہ، اور ایک فرمایا آپ نے فرج، جس کے معنی آتے ہیں شرمگاہ۔ یہ وہ دو چیزیں ہیں، یہ وہ دو نام ہیں جس کی وجہ سے اکثر انسان ناکام ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اکثر انسان ذلیل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اکثر انسان اپنے مقصد حقیقی سے ہٹ کر زندگی گزارتا ہے۔ یہ منہ، جس کو آپ منہ کہتے ہیں، یہ جب کھلتا ہے تو کسی کی شان میں اس قدر گستاخی کرتا ہے کہ اس کے دل کو تلوار سے بھی زیادہ کاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے منہ پر قابو رکھنا۔ یہ منہ ہے جو جھوٹ بکتا ہے، یہ منہ ہے جو چغلی کرتا ہے، یہ منہ ہے جو بے حیائی کی باتیں کرتا ہے، یہ منہ پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے۔ اگر ہم نے اور آپ نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا تو یہ زندگی عجیب و غریب صورتحال سے دوچار ہو جائے گی۔ اس زندگی کو یہی اپنے ہاتھوں سے تباہ کر لیں گے، ہم اپنے منہ پر قابو نہ رکھ سکے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم منہ پر قابو رکھنا۔ یہ منہ والا معاملہ جو ہے یہ آدمی کو دوزخ میں پہنچا دیتا ہے۔ اور شرمگاہ، انسان کی شرمگاہ، بے حیائی اور اس قسم کی باتیں اور اس قسم کی حرکتیں جس کے تفصیل میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہر شخص جانتا ہے اس سے کیا کیا جرائم ہوتے ہیں اور اس سے کیا کیا گناہ ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے بندہ دوزخ میں پہنچ جاتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو باتوں سے بچنا تمہارا جنت میں جانا یقینی ہے، دو باتوں کو اختیار کرنا تمہارا جنت میں جانا یقینی ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقوی پیدا کرو، اخلاق پیدا کرو اگر جنت میں جانا چاہتے ہو، اور اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو اپنے منہ پر قابو رکھو۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں اور طے کر لیں کہ جہاں ضرورت ہوگی وہاں بات کریں گے، جہاں ضرورت ہوگی وہاں منہ کھولیں گے۔ اگر میں آپ زبان کی نقصان سے اپنے کو بچانا چاہتے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ بولنے سے پہلے ایک نہیں 10 مرتبہ سوچ کر بولیں تو کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو کم بولیں اور ضرورت پڑنے پر بولیں، اور جب بولیں تو اچھی بات بولیں۔ یقین ہے اللہ کی ذات سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں جہنم سے بچائیں گے انشاءاللہ۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں اختیار کرو اور دو چیزوں پر غور کرو۔ اختیار کرو تقوی اور اخلاق، اور بچو فم سے اور فرج سے، منہ سے اور شرمگاہ سے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آگے بڑھ کر خوشخبری دی ہے اور یہ فرمایا ہے کہ اخلاق کو کوئی معمولی چیز نہ سمجھا جائے، اخلاق کو کوئی معمولی بات نہ سمجھا جائے۔ اس اخلاق کے ذریعے سے بندہ، اس اخلاق کے ذریعے سے بندہ تہجد گزار، نماز اور روزے رکھنے یا پڑھنے والوں کے برابر بھی ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ ایک بندہ ہے جو کثرت سے نماز نہیں پڑھتا نوافل کی، جو کثرت سے روزے نہیں رکھتا نفل، لیکن اس کے اخلاق بہت بلند ہے، گواہی دی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کا یہ عمل، اس کا یہ کردار، اس کا یہ کیریکٹر
اس کے یہ اخلاق اس کے فرمائے کہ اس کو ان لوگوں کے برابر کر دیتے ہیں جو نفل کثرت سے پڑھتے ہیں، جو نفل روزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ خوشخبری دی گئی ہے کہ اگر ہم نے اپنے اخلاق کو بلند کر لیا اور اپنے اخلاق کو اچھا کر لیا، دوسروں کا احترام کرنا سیکھ لیا اور دوسروں کے ساتھ اچھا معاملہ برتاؤ کرنے کا کام سیکھ لیا، تو ہم یہ کام نہیں کر کے بھی ان کے برابر ہو سکتے ہیں۔ تو ہمیں خوشخبری دی جا رہی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، اپنے کاموں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارا کوئی عمل کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، کیا ہماری کوئی بات، ہماری کوئی گفتگو کسی کی شان میں گستاخی کرتی ہے۔ اگر ایسا ہے تو ہمیں اپنے کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر اخلاق پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اپنے کو دوسروں کا احترام کرنے والا بنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آگے بڑھ کر خوشخبری دی ہے ہمارے لیے۔ اس سے بڑی اور کیا کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ ہمارے لیے اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ ہمیں جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت یعنی آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم اور آپ اور مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہمیں مل جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت ہمیں نصیب ہو جائے، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے اخلاق کو بلند کرو، میں ضمانت دیتا ہوں کہ تم جنت میں میرے ساتھ رہو گی۔ کس قدر خوشخبری ہے، کس قدر بشارت ہے اللہ کے ان بندوں کے لیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر معمولی محبت کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ یعنی آپ کی معیت جنت میں ان کو نصیب ہو جائے۔ لیکن کس قدر آسان ہے کہ اپنے آپ کو اخلاق حسنہ سے مزین کرنا، اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کرنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوشخبری سے بے حد فائدہ اٹھانا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اور آپ کو فرما رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ انسان اپنی زندگی میں بہت سے کام حقیر جان کر چھوڑ دیتا ہے کہ صاحب اس کے کرنے سے کیا فائدہ ملنے والا ہے اور کیا ثواب ملنے والا ہے، اور اگر ملنے والا ہے تو کتنا ملنے والا ہے، حقیر جان کر بہت سے نیک کاموں کو چھوڑ دیا کرتا ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم اپنی زندگی میں کبھی کسی نیک کام کو، اچھے کام کو حقیر جان کر چھوڑ نہ دینا۔ دوسری جگہ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر تم چل رہے ہو، تم نے دیکھا کہ راستے پر کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی، آپ نے پتھر کو ہٹا دیا، اس چیز کو ہٹا دیا تو بہت بڑا کام کیا آپ نے، اگرچہ کہ ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ یہاں پر آپ نے یہ فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی سے مسکراتے ہوئے چہرے سے ملنا اس کو معمولی بات نہ سمجھا جائے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ یقین جانیے کہ جب دل میں خوشی اور مسرت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں نا دوسروں کے لیے، تو ذہن کے کسی کونے اور گوشے میں کسی کے لیے نفرت کے جو جذبات پنپتے ہیں اور ابھرتے ہیں تو بندے کے اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہی اس کو فنا کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے مزاج کو اور اپنی طبیعت کو اس اعتبار سے بنانے کی ضرورت ہے کہ جب دوسروں کے لیے احترام کا جذبہ پیدا ہوگا تو خدا نہ خواستہ ذہن و دماغ کے کسی کونے میں اگر یہ خیال پنپ رہا ہوگا کسی سے نفرت کا تو اس عمل کی وجہ سے وہ وہیں برباد ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ مسلمان سے خندہ پیشانی سے ملا کرو، مسلمان سے مسکراتے ہوئے چہرے سے ملا کرو۔ ظاہر ہے کہ جب بات چل رہی ہے اخلاق کی، بات چل رہی ہے کیریکٹر کی، بات چل رہی ہے کردار کی، تو ہمیں یہ بھی معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ باتیں کہاں سے آ سکتی، یہ باتیں اپنے اندر پیدا کیسے ہو سکتی ہے۔ اس سلسلے میں بھی ہماری اور آپ کی رہنمائی کی گئی اور یہ کہا گیا ہے کہ اخلاق حسنہ تم اختیار کر سکتے ہو، اپنے اندر اپنے کردار کو بلند بنا سکتے ہو۔ کیسے؟ اس کی چند باتیں علماء کرام نے لکھی ہیں احادیث کی روشنی میں، جس نے سب سے پہلے آپ نے یہ ارشاد یہ بتایا ہے علماء کرام نے کہ اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا، مسکراتے ہوئے چہرے سے ملنا، یہ اپنے اخلاق کو بلند کرنے کا سب سے بڑا زینہ ہے، سب سے بڑی سیڑھی۔ کہ جب ہمارا مزاج یہ بن جاتا ہے کہ دوسروں سے ملاقات کرنا ہے خندہ پیشانی کے ساتھ، دوسروں سے ملنا ہے مسکرا کر،
تو ظاہر ہے کہ مسکراہٹ کے جواب میں مسکراہٹ ہی ملتی ہے، محبت کے جواب میں محبت ملتی ہے۔ کیا کہیں گے آپ، کیا کہیں گے آپ کہ جب ادھر سے مسکراہٹ کا تبادلہ ہو رہا ہے، ادھر سے مسکراہٹ کا تبادلہ ہو رہا ہے، تو کیا ایسے ماحول، معاشرے، سماج اور سوسائٹی میں یہاں پر ایک دوسرے کے لیے دشمنی کے لیے کوئی جگہ ہوگی؟ یقیناً نہیں ہوگی۔ لیکن ہمیں اپنے کو ایسے اخلاق سے مزین کرنے کی ضرورت ہے، دوسروں کے لیے احترام کا جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اپنے مسلمان بھائی سے مسکراتے ہوئے چہرے سے ملنے کی ضرورت ہے۔ ایک بات تو یہ بتائی گئی ہے۔ دوسری بات کہ ہم اپنے کو اخلاق سے مزین کرنا چاہتے ہیں، اپنے معاشرے کو با اخلاق معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، تو یہ فرمایا، یہ بتایا کہ اپنے غصے کو قابو میں رکھنا۔ غصہ بہت بری چیز، غصہ جب ہوتا ہے آدمی تو وہ کام کر جاتا ہے، وہ بات کر جاتا ہے جس کی وجہ سے بڑے بھیانک نتائج ہوتے ہیں، اس کے بڑے برے نتائج ہوتے ہیں، بڑے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ آدمی اپنے غصے پر قابو نہیں رکھتا۔ جب یہ کہا کہ اپنے غصے کو قابو میں رکھو، تو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ بہت سے مفاسد سے، بہت سے نقصانات سے، بہت سے مسائل سے خود بچ جاؤ گے، خود محفوظ ہو جاؤ گے اگر تم اپنے غصے پر قابو پانے والے ہوں گے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوگا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ایسا کرنے سے اپنا اخلاق بلند ہوگا، اپنا کردار اور کیریکٹر بلند ہوگا، جس کو پیدا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ دوسری بات، تیسری بات یہ ہے کہ اگر تم اپنے اخلاق کو بلند کرنا چاہتے ہو، اپنے کردار کو اونچا بنانا چاہتے ہو، تو تمہیں بحث و مباحثے سے اور جھگڑے سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ آج ہمارے پاس جہاں دو چار لوگ ملتے ہیں، کسی بھی غیر ضروری مسئلے پر بحث و مباحثہ ہوتا ہے، اور ہر آدمی اس میں سے اپنی بحث میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانا چاہتا ہے، چاہے اس کے لیے کتنا جھوٹ بولنا پڑے، کتنی غلط بیانی کرنا پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو انسان کے کردار کو خراب کرتی ہے۔ بحث و مباحثہ کرنا، جھگڑے کرنا، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے اندر اخلاق پیدا کرنا چاہتے ہیں، اپنے اخلاق کو بلند کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں بحث و مباحثے سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے اور جھگڑے سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور آخری بات جو رہنمائی کے سلسلے میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے معاشرے سے بے حیائی کی اور خراب باتوں سے، اپنے خراب باتوں کو بیان کرنے سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ آج نوجوان مذاق میں، باتوں میں ایسی بے حیائی کی باتیں کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، ایسے جملے استعمال کرتے ہیں کہ جس کو سن کر بڑا افسوس ہوتا ہے، لیکن نوجوان کہہ رہا ہے، بک رہا ہے اور لوگوں کے سامنے ظاہر کر رہا ہے۔ نوجوان دوستوں سے، بھائیوں سے یہ کہنا ہے کہ آپ اسلام کے نمائندے ہیں دنیا میں، آپ کے اخلاق ایسے ہونے چاہیے کہ جب آپ گفتگو کریں تو لگے کہ آپ کے زبان سے پھول جھڑ رہے ہیں، آپ بات کریں تو لوگوں کو یہ لگے کہ اس گفتگو میں اپنائیت کا اظہار ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ہوگا کب؟ جب میں آپ یہ چاہیں گے، یہ طے کریں گے کہ ہماری گفتگو بے حیائی سے پاک ہو، ہماری بات چیت غلط جملوں سے پاک ہو۔ ہمارے نوجوان اس سلسلے میں توجہ دیں تو ظاہر ہے کہ یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے اخلاق کو بلند کرنے والی ہیں اور ہمارے معاشرے کو با اخلاق بنانے والی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اتنا کر لیا جائے گا تو ہم بڑے فائدے میں رہیں گے، دنیا کے اعتبار سے سکون چین کی زندگی گزاریں گے، اور آخرت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیاب فرمائیں گے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعلان یہ کرنا ہے کہ الحمدللہ جس مسجد میں آپ تشریف فرما ہیں، یہ خدمت خلق کے کاموں کا ایک بہت بڑا مرکز ہے، جہاں پر اللہ کے بندوں کو بے انتہا فائدہ پہنچانے کی مختلف شکلوں اور صورتوں پر کام کیا جاتا ہے۔ ایک سب سے بڑا کام جو مجھے پسند ہے وہ یہ ہے، اور شاید آپ کو بھی پسند ہوگا، کہ مختلف دواخانوں میں مریضوں کے لیے اور ان کے رشتہ داروں کے لیے کھانا پہنچانے کا جو کام ہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اس سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کسی ایسے مسئلے سے دوچار کر دے کہ ہمیں کہیں جا کر علاج کرانا پڑے یا کوئی اور مسئلہ ہو، ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس قدر پریشان ہوتے ہیں لوگ اپنے مقام کو چھوڑ کر دوسرے مقام پر جانے کے بعد، کسی بھی سلسلے میں، چاہے وہ علاج معالجہ ہو، کوئی کام ہو۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ کے یہ بندے
ان لوگوں تک پہنچ کر ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں اور ان کی دعائیں لیتے ہیں۔ جو پریشان حال ہوتا ہے، جس کا دل دکھا ہوا ہوتا ہے، اگر وہ کوئی دعا دیتا ہے دل کی گہرائیوں سے، اس کے قبول ہونے میں کوئی دو رائے نہیں، یقینی طور پر وہ دعائیں قبول ہونے والی ہے، کیونکہ وہ دل جس سے یہ دعائیں نکلی ہے بڑا پریشان حال رہتا ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ تو یہ اور اس طرح کے بہت سے کام یہاں پر کیے جاتے ہیں جن کو گنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ جب کام بڑے ہوتے ہیں تو ان کاموں کو انجام دینے کے لیے ایک بڑے صرفے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے گھر میں 2-4 لوگ ہوں، 10-12 لوگ ہوں، تو ان کے کاموں کو نمٹانے کے لیے ہم صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں، تب بھی ان کے دل کے جیسی بات نہیں ہوتی جیسے وہ چاہتے ہیں۔ اللہ کے ان بندوں نے ہزاروں کی سینکڑوں کی تعداد میں اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے کا جذبہ بیڑا اٹھا رکھا ہے، اس جذبے سے۔ تو جہاں وہ اتنا بڑا کام کر رہے ہوں، ہماری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ دامیں درہمیں سخنیں جو مدد ان کی ہو سکتی ہے وہ ہم کریں۔ اس کے کرنے کی مختلف شکلیں اور صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ نماز کے بعد یا نماز سے پہلے جو جمع ہو جائے گا وہ جمع ہو جائے گا۔ کچھ لوگ خصوصی طور پر تعاون کرنا چاہتے ہیں تو نماز کے بعد اس کا آفس کھلا رہتا ہے، وہاں جا کر ملاقات کر سکتے ہیں۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کام ہو سکتا ہے کہ اپنے حلقے میں یہ بات چلائی جائے کہ صاحب اس سینٹر میں، اس مرکز میں اتنا بڑا کام ہو رہا ہے، تو ہمیں بھی اس کام میں عملاً حصہ لینے کی ضرورت ہے، تعاون کرنے کی ضرورت ہے۔ اب جہاں تک انفاق کا معاملہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، قرآن کریم نے بہت سی مثالیں دی ہے اور ابھارا ہے، اور یہ کہا ہے کہ جو مال جس کو تم اپنا مال کہتے ہو نا، یہ مال ہمارا نہیں ہے، اپنا مال نہیں ہے، یہ مال اللہ کا ہے۔ اللہ چاہتے تو دوسروں کو بھی دے سکتے تھے، اللہ نے ہم کو دیا ہے، تو آزمائش میں ڈال دیا ہے کہ کون سے میرے بندے ہیں جو میرے ہی مال کو میرے راستے میں خرچ کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو بنانا چاہتے ہیں۔ ایک موقع ہے جو ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے بندوں، یہ میرا مال ہے، میرا مال ہے مت کرو، بلکہ یہ مال تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اور کس قدر خوش نصیب ہیں اور آپ کہ اللہ نے اپنا مال دے کر ہم سے یہ کہا کہ تم اس مال کو میرے راستے میں لگاؤ گے تو تمہیں اس کا اجر دیا جائے گا، ثواب دیا جائے گا۔ قرآن کریم کی ایک آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں اللہ کے مال کو لگانے کی ایک مثال سمجھائی گئی اور بتایا گیا ہے کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ زمین میں بویا گیا، اس سے ایک پودا نکلا، اس کو بالیں آئی، ہر بالی میں 100 دانے، بویا تھا ایک، دیا تھا ایک، لیکن بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب دے رہے ہیں۔ تو ہم سے یہ تقاضا کیا جا رہا ہے، ہم سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے بندو، ہاتھ پیر چل رہے ہیں جب تک اللہ کے مال کو اللہ کے راستے میں لگا دو، کیونکہ یہ کہا گیا ہے کہ جب ہاتھ پیر کام نہ کرنے لگیں اور انسان کے اعضاء جواب دینے لگے اور پھر وہ یہ کہے کہ صاحب اتنا اس کو دے دو اور اتنا وہاں دے دو، اب یہ معتبر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوش و حواس میں ہمیں رکھ کر موقع دیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ اگر تم میرے ہی مال کو میرے راستے میں لگاؤ گے تو میں تمہیں اس کا بے انتہا بغیر کوئی حساب کے بدلہ واپس دینے والا ہوں۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض دینا چاہتا ہے۔ اللہ کو قرض دینے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایسا قرض جیسے دنیا کی زندگی میں ہم اور آپ ایک دوسرے کو دیتے ہیں اور لیتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے مال کو اللہ کے راستے میں دے دینا اور اس کے بدلے کی امید رکھنا کہ اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا دینے والے ہیں۔ یہ قرض حسنہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے مانگ رہے ہیں اور لینا چاہتے ہیں، اور اس کے بدلے میں ہم کو اور آپ کو نوازنا چاہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ہم سب کا جواب یہ ہے کہ ہم اللہ کو قرض حسنہ دینا چاہتے ہیں اور اس کے بدلے میں ہم کو جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ملنا ہے اس کو ہم لینا چاہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد انسان کی فطرت یہ ہے، اس کا مزاج یہ ہے کہ وہ عام طور پر یہ سمجھتا ہے کہ صاحب جو دے دیا جاتا ہے وہ چلا جاتا ہے، وہ باقی نہیں رہتا ہے، تو ہمیں اس مزاج کو بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ یقین جانیے کہ جو اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں دے دیا جاتا ہے وہی باقی رہتا ہے، اور ہم اپنی ذات پر اپنے کاموں میں جو کچھ خرچ کر دیتے ہیں وہ حقیقت میں باقی نہیں رہتا۔ ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وہ واقعہ، وہ حدیث بڑی مشہور ہے جس میں یہ پیغام دیا گیا ہے، یہ سمجھایا گیا ہے عملاً مثال دے کر کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بکری کا گوشت کھانے کی خواہش کا اظہار ماں حضرت عائشہ سے فرمایا اور یہ کہا کہ میں بکری کا گوشت کھانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر ماں حضرت عائشہ نے ایک بکری یا اس کا بچہ ذبح کر دیا، اس کا اکثر گوشت اللہ کے بندوں کو دے دیا، اللہ کے راستے میں دے دیا،
اپنے لیے تھوڑا سا بچا کر رکھا۔ شام میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو آپ نے ماں حضرت عائشہ سے پوچھا کہ ہم نے کہا تھا بکری کے گوشت کھانے کے ارادے کا اظہار کیا تھا، کیا ہوا؟ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ سارا گوشت بانٹ دیا گیا ہے، سارا تقسیم کر دیا گیا ہے، سارا دے دیا گیا ہے، ہم نے اپنے لیے تھوڑا سا بچا کے رکھا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو یہ فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر تم یہ سمجھ رہی ہو جو دے دیا گیا ہے وہ ختم ہو گیا ہے، وہ نہیں بچا ہے، اور جو ہم نے اپنے لیے بچا لیا وہ بچ گیا ہے، تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو دے دیا گیا ہے، جو بانٹ دیا گیا ہے، جو تقسیم کر دیا گیا ہے، حقیقت میں وہ بچ گیا ہے، جو ہم نے اپنے لیے بچا کے رکھا ہے وہ باقی نہیں رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو دے دیا جا رہا ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اور جو ہم اپنی ذات پر خرچ کر رہے ہیں وہ باقی نہیں رہنے والا ہے۔ دعا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ دینے والا بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام میں زیادہ حصہ لینے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔